میرے پیارے اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ہمارا تیسرا ہفتہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الانفال کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی تھی، اور اس لیکچر میں جو لیکچر نمبر 2 ہے، اس میں ہم حدیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 6 ہے۔ کتاب کے صفحات جو ہیں وہ 50 اور 51 ہیں، اور نوٹس میں جو صفحہ نمبر ہے وہ 31 ہے۔ اب آپ کے سامنے سلائڈ پر تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں۔ تدریسی مقاصد کچھ یوں ہیں: طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حدیث کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کر سکیں گے، اس حدیث کی تشریح و مفہوم جان سکیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ان کو یہ علم ہوگا کہ انسان کی محبت اور الفت کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس پر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و اعطى للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، و منع للہ، اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل، تو اس نے مکمل کیا ایمان، اپنا ایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس کی تشریح اور توضیح کچھ یوں ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ اور نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو بچوں، یوں معلوم ہوا کہ ہمیں جب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو ہمیں دنیاوی لوبھ و لالچ جو ہے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملیں، ان سے قطع تعلق بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں دکھاوا اور ذاتی تشہیر نہ ہو بلکہ اللہ کی جو ہے مرضی شامل ہو کہ اللہ نے ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، بغض سے مراد ہے کینہ رکھنا، کسی کے خلاف دل میں بات رکھنا، ویسے تو یہ کسی نہیں رکھنی چاہیے کسی قسم کا بغض، لیکن اگر بغض ہم رکھتے بھی ہیں یعنی کہ کسی سے کوئی دشمنی ہم رکھیں بھی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لڑیں تو صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اپنے پسند اور اپنی ناپسند کو پس پش ڈالتے ہوئے اللہ کی پسند اور ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھیں، ٹھیک ہے؟ عزیز طالب علموں، آئیں اب اس حدیث مبارکہ کو مزید سمجھنے اور اس کا ترجمہ مفہوم سمجھنے کے لیے مختلف آیات اور احادیث کو پڑھتے ہیں۔
جس نے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ انسان کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے محبت رکھتا ہے اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ انسان کا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہو، بلکہ وہ اپنے دنیاوی تعلقات بھی اللہ کی رضا کی خاطر رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہی ظالم ہوگا۔ کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ ایک مسلمان کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، اس کی دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے، یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے کفار و منافق وغیرہ۔ اس بات کی وضاحت سورۃ الاحزاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے کی گئی ہے، جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلی عداوت رہے گی۔ نمبر 3، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو کچھ مال عطا کرے تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو اور جو عمل بھی کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 4 ہے، کسی کو عطا کرنے سے روکے تو بھی اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ذاتی پسند یا ناپسند کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی عزیز رشتہ دار کی مدد کر رہا اگر کوئی انسان کسی عزیز رشتہ دار کی مدد کر رہا تھا اور معلوم ہو کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں تو اس کی بجائے کسی مستحق کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بچوں، ہم نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم مختلف آیات اور حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ آپ نے پڑھا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ عزیز اور ہونہار طالب علموں، یہ تو حدیث مبارکہ تھی، حدیث نمبر 6 کا ترجمہ اور تشریح ہم نے آج پڑھی ہے۔ آپ سب نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح خوش خط اپنے رجسٹر پر لکھیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد کر کے آپ نے اس کو خوش خط طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ اس کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کا جو ترجمہ ہے اپنے انتہائی خوش خط اور خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ لکھنا ہے۔ آپ نے شوشوں کا اور املا کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔